الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورۃ رعد کی آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا سب کچھ برحق اور سچ ہے۔ اب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام کو سچ مانتا ہے اور دوسرا سچ نہیں مانتا، تو فرمایا جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لانے والا اور نہ لانے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ رب العزت مومنین کی 9 صفات بیان فرما رہے ہیں اور پھر آگے اس کے انعام کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح کے اندر اللہ نے انسانوں سے لیا۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وہ عہد ہے جو بندوں نے اللہ کے ساتھ کیا۔ ولا ينقضون الميثاق، مومنین کی دوسری صفت کہ وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندوں اور اللہ کے درمیان ہوا، اور اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، یعنی انسانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرنا۔ اور اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے کہ وہ مومنین مسلمان کامل مسلمان ہیں جو کسی کے ساتھ عہد کر کے پھر توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، تیسری صفت کہ اللہ رب العزت نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے یہ اس کو ملا کر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتے ہیں، قطع رحمی والا معاملہ نہیں کرتے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی صفت کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ انسان گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیک اعمال میں لگا رہتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، چوتھی صفت کہ وہ لوگ جو برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہر شخص رحمت الہی سے بخشا جائے گا۔ جس شخص سے اللہ رب العزت نے ذرہ ذرہ کا سوال کیا، حساب لیا، تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ کون ہے ایسا انسان جو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور پانچویں صفت کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر سے مراد یعنی کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال پر صبر کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، گناہوں سے صبر کرتے ہیں، یعنی شیطان تو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور چھٹی صفت کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور نماز وہ جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس کا بہت فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک گروہ کو
جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے تو ایک گروہ میدان میں آئے، وہ کہے گا یا اللہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے تھے، آج ہم جنت میں جا رہے ہیں اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ مل کر ایک ہی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ گناہ کیا کرتے تھے، تو گناہوں کی بدولت میں ان کو پہلے جہنم میں بھیج رہا ہوں، پھر ان کو سزا دے کر گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ جس طرح ہم اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اکٹھے جنت کے اندر داخل ہوں۔ چنانچہ اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور ان کو بھی ان کے ساتھ ملا کر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ 8ویں صفت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ جو اللہ کی طرف سے چیزیں فرض ہیں جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عشر وغیرہ، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر یہ اعلانیہ طور پر دیا جائے، لوگوں کو دکھا کر دیا جائے، اور ریاکاری دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں دوسرے کو دکھا کر زکوٰۃ ادا کروں گا، عشر ادا کروں گا، تو اس کو بھی زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس نیت سے اظہار کر کے لوگوں کے سامنے زکوٰۃ عشر ادا کرے، اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں وہ پوشیدہ طور پر دینا افضل ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ 9ویں صفت ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان مومنین کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہ اس کو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں لیکن یہ بندہ ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یعنی اگر ان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے پھر اس کے بعد نیک اعمال میں لگ جاتے ہیں تاکہ ان نیک اعمال کی برکت سے اس کی برائی معاف ہو جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اولئک لهم عقبی الدار، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونها، فرمایا ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ 9 صفات ہوں گی ان کو جنت عدن کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جنت عدن جنت کا وہ درمیانی حصہ ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اور پھر جن لوگوں کے اندر یہ 9 صفات ہوں گی اس کی برکات آگے تک جائیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کہ ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، ان کے ذاتی طور پر اس قدر اعمال نہیں ہوں گے کہ ان کو جنت کے اندر اس قدر اعلیٰ مقام دیا جائے، لیکن برادری میں سے جو ایک بندہ جس کے اندر یہ 9 صفات ہوں گی اس کی برکت سے اللہ اس بندے کے آبا و اجداد کو، اس کی بیویوں کو، اس کی اولادوں کو بھی وہی مقام عطا فرمائیں گے جو اس 9 صفات اپنانے والے کو مقام عطا فرمائیں گے، یعنی اس کے ساتھ جنت عدن کے اندر ان کو داخل فرمائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازہ سے فرشتے داخل ہوں گے اور وہ فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ جو تم نے دنیا کے اندر گناہوں پر صبر کیا، نیک اعمال میں لگے رہے، اس کی بدولت تم پر سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی تمہیں خوب اور اچھا گھر ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ 9 صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔